بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع معراج ایک عظیم نبوی معجزہ حقائق کی روشنی میں قسط نمبر 12۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خطاب ارشاد فرمایا: الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات وعلمنی منطق الطیر وآتانی من کل شیء فضلا وسخر لی جنود الشیاطین والانس والطیر وفضلنی علی کثیر من عباده المؤمنین وآتانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی وجعل ملکی ملکا عظیما لیس فیہ حساب۔ یعنی تمام طرح کے حمد و ثنا کا استحقاق اس معبود برحق کے لیے ہے جس نے بطور تقویت و تائید کے میری نبوت اور صداقت کے لیے ہواؤں کو میرے حکم کے تابع کر دیا کہ جب چاہوں جہاں چاہوں اللہ کے حکم سے میں تخت شاہی پر بیٹھتا تھا اور ہوائیں فضائے بسیط میں میرے تخت کو آج کل کے جہاز کی طرح لے جاتی تھیں، اور تمام شیاطین اور جنات کو بھی میرے تابع یوں کر دیا کہ میں جو کچھ چاہتا تھا، اور مجھے تمام پرندوں کی بولیاں بھی سکھلا دی کہ کون سا پرندہ اپنی بولی میں کیا کہتا تھا، میں اس کو بخوبی سمجھتا تھا، اور ہر چیز میں مجھے ہر اعتبار سے وسعت عطا کی، جسمانی قوت و طاقت، روحانی پرواز، حسی اور ظاہری غلبہ، مادی اعتبار سے وسعت اور گنجائش، الغرض خلافت و نبوت سے ہر اعتبار سے مجھے نوازا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیاطین اور انسانوں اور پرندوں کی فوج بھی میرے حکم کے تابع کر دی، اور اس طرح اپنے اطاعت شعار اور فرما بردار بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر مجھے فضیلت عطا کی، اور ایسی حکومت مجھے عطا کی کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، کہ ایسی دولت و ثروت اور اقتدار و غلبہ مجھے عطا کیا گیا جو پھر کسی کو نہیں ملی، اور مجھے بڑی سلطنت عطا کی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان امور کا مجھ سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خطبہ تمام خطبات کے مقابلے میں قدرے لمبا ہی تھا۔ تاریخ انبیاء میں ہمیں چند مقدس ترین انبیاء کرام کے نام ملتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے تو سرفراز فرمایا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ مادی اور سیاسی غلبہ، شان و شوکت، اقتدار اور خلافت بھی عطا کی تھی۔ ان میں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ ہواؤں، پہاڑوں، دریاؤں، چرندوں، درندوں، پرندوں، چوپاؤں کے علاوہ شیاطین اور جنات اور انسانوں پر بھی آپ کی بے داغ حکومت تھی۔ توأن او کرہا، چار و ناچار، وہ سب کے سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ تخت سلیمانی ہواؤں کے دوش پر ایسا چلتا تھا جیسا کہ آج کل جہاز فضا میں اڑتا ہے۔ بھاری بھرکم چٹانوں اور پتھروں کے توڑنے اور کاٹنے کا کام شیاطین اور جنات سے لیتے تھے۔ یہ سب کے سب بطور اکرام اور احترام اور بطور اظہار شان معجزات کی صورت میں آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک امتیازی شان اور خصوصیت تھی۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 13 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔